رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی بدعتی کا روزہ، نماز، صدقہ و زکوٰۃ، حج، عمرہ، نفل، فرض کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسے کام کا مشورہ دیا جس کے متعلق وہ یہ جانتا ہو کہ بھلائی اس کے علاوہ دوسرے میں ہے تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ دین میں آسانی پیدا کرنے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی۔ بس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ رویہ برتو۔ وہ شخص اسلام سے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے اس کا ساتھ دینے کے لیے چلا اور اس کو اس بات کا علم تھا کہ یہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا روز قیامت میرے سب سے قریب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھ اپنے پہلو سے جدا رکھتے، یہاں تک کہ اگر کوئی بکری کا بچہ اس کے ہاتھوں سے نیچے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ جس شخص میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر ایمان پرانے کپڑے کی طرح پوشیدہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں میں ایمان تازہ رہنے کی دعا کیا کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جنت کی ایک جھلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا پانی کا ایک قطرہ کوئی ناخن کسی چیز میں ڈبو کر اٹھاتا ہے اتنا ہی جنت سے ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے تمام آسمان اور زمین کے کنارے جگمگا اٹھے۔ سب سے برا چور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کے رکوع و سجدہ مکمل نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ لاپرواہ و غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر صبح 10 بار اور شام 10 بار درود بھیجے گا تو اس کے قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پالو گے۔ کھانا کھلانا۔ ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص طاقت و قوت کے زور پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو مومن نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے یا اس دعا کے مثل اس پر آئی ہوئی مصیبت دور کر دیتا ہے جب تک اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے اپنی ضروریات و حاجات نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مانگ لو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ قرآن
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی مال خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی دوسرے مسلمان کے عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے عیب کو پکڑتا ہے تو پھر اسے رسوا و ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ پھر اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عمل اللہ پر ایمان لانا ہے، صرف اسی کو ایک ماننا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کے قرب حاصل کر لیتا ہے تو وہ بندے کا سننے والا، دیکھنے والا اور پکڑنے والا بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں ماہر ہو تو وہ بڑی عزت والے فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پریشانی کے ساتھ پڑھے اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں 700 بار قرآن میں نماز کا حکم آیا لیکن اس کے باوجود مسجدیں ویران ہیں، لیکن صرف ایک بار عید کا ذکر آیا ہے اور مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی جو دعا کرے اور میں قبول نہ کروں۔ رسول اللہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مَنْ حَرَجٍ، ہم نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ظالم سے بدلہ لینا ضروری نہیں لیکن اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، جو صبر کرے اس کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرتے رہو، کھانا کھلاتے رہو اور سلام کو عام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ تمہارا اثاثہ لوگوں کے مال میں مل کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی برا نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید اور روشن تھا، پسینہ مبارک کی بند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی رضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت و خدمت کے ذریعے تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش میں محنت کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔